اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں مشہور شاعر، ادیب و مصنف اصغر نعیم سید صاحب، جن کے بہت سارے ڈرامے ہم نے ٹی وی پہ دیکھے، جن میں چاند گرہن، پیاس اور ہوائیں سر فہرست ہیں۔ آئیے ان سے ملاقات کرتے ہیں، ان سے پوچھتے ہیں کہ اب یہ ڈرامے کیوں نہیں لکھ رہے ہیں اور لٹریچر میں ان کا نیا کام جو آیا ہے وہ کیا ہے۔ آپ کی نئی کتاب جہاں آباد کی گلیاں اس فیسٹیول میں لانچ ہوئی ہے، یہ کتاب آپ کی دیگر تصانیف سے کیسے مختلف ہے؟ یہ اس طرح ممکن مختلف ہے کہ اس میں ضیاء الحق کی رجیم کے 11 سال ہیں، اور ان 11 سالوں میں ادیبوں کے ساتھ، سیاستدانوں کے ساتھ، ورکرز کے ساتھ کیا سلوک ہوا، اس کا ایک بیانیہ ہے۔ اور یہ بیانیہ لاہور سے شروع ہوتا ہے اور پھر لندن تک جاتا ہے، اور لندن میں جو جلاوطنی کی زندگی گزارنے والے ہمارے بہت سارے انٹلیکچوئل تھے، ان کے گرد یہ کہانی گھومتی ہے۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ قرض تھا۔ میں اس وقت نوجوان تھا جب ضیاء الحق کا ماشاء اللہ آیا، 11 سال میری جوانی کے اس میں ضائع ہوئے، ان معنوں میں کہ ٹھیک ہے ہم نے ریزسٹ کیا، سیکھا، لیکن جو خوشی ہم زندگی میں لوگوں میں بانٹنا چاہتے تھے وہ ہم نہ بانٹ سکے۔ تو ان معنوں میں یہ ایک بڑا اہم ناول ہے۔ ٹی وی ڈراموں کے ساتھ آپ کا گہرا تعلق رہا ہے، لیکن اب آپ کم لکھتے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ بہت واضح ہے کہ جب ہم نے لکھا تو ہم نے اپنی مرضی سے لکھا، کہ یعنی جو ہمیں محسوس ہوتا تھا کہ یہ بات کرنی چاہیے سوسائٹی کے لیے، لوگوں کے لیے، انسانوں کے معاشرے کے لیے، یہ ضروری ہے، ہم وہ موضوعات لیتے تھے۔ لیکن کمرشل دور آ گیا اور مارکیٹنگ کے لوگ اب اس میں زیادہ تر آپ کو حاوی نظر آتے ہیں، تو وہ اپنی مرضی کا لکھوانا چاہتے ہیں۔ کیوں؟ کہ ان کو کوئی پروڈکٹ بیچنی ہے، ان کو کوئی فیشن انڈسٹری چلانی ہے، تو وہ ان کے مسئلے ہیں، تو وہ چاہتے ہیں کہ اسی طرح کا لکھا جائے۔ وہ میں نہیں لکھ سکتا۔ لیکن سب سے اچھی بات یہ ہوئی کہ ادھر سے جو وقت مجھے ملا وہ میں نے ناول لکھے، کہانیاں لکھ رہا ہوں، شاعری کر رہا ہوں، پڑھا رہا ہوں، فلم کے میڈیم کو میں دیکھ رہا ہوں۔ تو اس طرح سے میرے لیے یہ وقت زیادہ اہم ہو گیا ہے اس ڈرامے سے۔ وہ میں نے کر لیا، میں نے جو لکھنا تھا دیکھ لیا، ابھی بھی لکھ سکتا ہوں، لیکن میں ان کے لیے نہیں لکھوں گا، میں لکھوں گا عوام کے لیے، لوگوں کے لیے، جو ان کے مسائل ہیں۔ آپ کے ڈراموں میں مجبور عوام کی بات کی جاتی تھی، لیکن اب مظلوم عورت کے گرد کہانی گھومتی ہے۔ اس تبدیلی کی آپ کی نظر میں کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ عوام کیا تھے؟ عوام ایک پورا بھرا پورا سماج تھا، ہم سماج کو دیکھتے تھے، ٹھیک ہے۔ اب انہوں نے ٹارگٹ کر کے ڈومیسٹک ویمن کو ٹارگٹ کیا۔ ڈومیسٹک ویمن بھی ہمارا حصہ ہے، ہمارے گھر ہیں، لیکن ان کے جو جینون ایشوز ہیں وہ تو یہ دکھاتے نہیں ہیں۔ شادی، بیاہ، منگنی، پسند ناپسند، یہ دائرہ ہے۔ اس دائرے میں عورت کو دیکھو گے تو عورت محدود ہو جائے گی، جبکہ آج کی عورت آپ کو پتہ ہے کہ کاروبار بھی کر رہی ہے، تجارت بھی کر رہی ہے، تعلیم بھی پا رہی ہے، جاب بھی کر رہی ہے، تو اس کے بھی تو مسائل ہیں۔ وہ مسائل کیوں نہیں دکھاتے؟ اس لیے کہ وہ ان کو سوٹ نہیں کرتا۔ میرا ان سے اختلاف ہی یہی ہے کہ عورت جو آپ دکھا رہے ہو وہ مظلوم نہیں ہے۔ میں یونیورسٹیوں میں اب بھی پڑھا رہا ہوں اور وہاں 70% تک بچیاں ہیں، تو میں دیکھ رہا ہوں کہ ان کے مسائل تو یہ نہیں ہیں، ان کا مسئلہ تو جاب ہے، ان کا مسئلہ تو پڑھائی ہے، تو وہ اس طرف تو آپ آتے نہیں ہیں۔ تو اس وجہ سے ہم نے لائن الگ کر لی، ہم ان سے الگ ہو گئے۔ 80 اور 90 کی دہائی میں آپ نے جو ڈرامے لکھے انہیں کلاسک کا درجہ حاصل ہے۔ ان ڈراموں میں ایسا کیا تھا جسے اگر آج کے ڈرامہ بنانے والے سیکھ لیں تو کام کا معیار بہتر ہو سکتا ہے؟ ایک تو اس کا کینوس بڑا تھا، وہ پورے فیملی کے لیے ہوتا تھا، پوری سوسائٹی کے لیے ہوتا تھا، صرف خواتین کے لیے نہیں ہوتا تھا، ایک بات۔ دوسرا، اس میں ہم کلچرلی ڈائیورس تھے، کبھی سندھ آ گئے، کبھی ہم نے بلوچستان دکھا دیا، کبھی پنجاب، جو ہمارا پاکستان ہے۔ اس کے علاوہ ہم وہ ایشوز لیتے تھے جو بڑے ایشوز ہیں، مثلا روزگار کا ایشو ہے، مثلا پولیٹیکل ایشوز ہیں، مثلا اس بات کا ایشو ہے کہ آپ عورت کو اس کے حقوق کیوں نہیں دے رہے۔ تو جب یہ بڑے ایشوز اس وقت ہمارے سامنے تھے، تو جب ہم ان پہ لکھتے تھے تو پورا معاشرہ اس کو دیکھتا تھا اور وہ ہاں میں ہاں ملاتا تھا کہ یس
آج سچ بولا گیا ہے. تو اس بنیاد پر ہم لکھ رہے تھے. ہمیں پیسہ نہیں مل رہا تھا, ہمیں صرف لوگوں کی شاباشی مل رہی تھی. وہ دیکھ رہے تھے اور سوچتے تھے کہ ان میں تبدیلی لانے والے یہ ڈرامے ہیں. تو ہم معاشرے میں تبدیلی لا رہے تھے. انٹرٹینمنٹ انڈسٹری کو اگر بہتر کرنے کے لیے آپ سے مشورے مانگے جائیں تو آپ کیا تجاویز دیں گے؟ دیکھیے, اس میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ انٹرٹینمنٹ فار آل, انٹرٹینمنٹ ناٹ فار دا وومن اور ناٹ فار دا ٹین ایج گرلس. انٹرٹینمنٹ تو یہ ہے کہ ماما, چاچا, بھائی, بہن سب دیکھیں جیسے پہلے دیکھتے تھے, اور وہ اپنے اپنے ریفلیکشن دیں کہ ان کے ایشوز ریفلیکٹ ہوئے یا نہیں ہوئے. تو اس لیے اجتماعی زندگی موضوع بننی چاہیے. یہ فرق ہے آج. آپ ٹی وی سے فلموں کی طرف بھی گئے لیکن وہاں زیادہ کام نہیں کیا, کیوں؟ فلم ہماری کبھی بنی ہی نہیں تھی. آپ کے سامنے ہے, ایک وقت آیا وہ ختم ہو گئی. اب جو بن رہی ہے ابھی اس کو وقت لگے گا کہ وہ کن فوٹیج پہ ہے, کس طرح سے اس نے موضوعات کا چناؤ کرنا ہے. میں عالمی سینما کا اسٹوڈنٹ ہوں اور پڑھاتا بھی ہوں, تو میں تو دیکھتا ہوں کہ عالمی سینما جو ہے وہ تو کہاں انٹلیکچولی گروم ہو چکا ہوا ہے. اس کے تو موضوعات ہی اور ہیں. سو آپ جن موضوعات پہ ڈرامہ فلم بنا رہے ہو وہ پھر وہی شادی کے گرد گھومتا ہے. تو یہ تو ایشو نہیں ہے نا. چلو ایک ایشو ہے, تو باقی ایشو کدھر گئے؟ تو اس لیے اس طرف بھی میں نہیں گیا. آپ کے اپنے ٹاپ 3 ڈرامے کون سے ہیں اور آپ انہیں کن پوزیشن پر ریٹ کریں گے؟ ایکچولی علوی صاحب یہ ہے کہ سارے ڈرامے میں دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ پبلک کو کون سے ایشوز ٹچ کیے. جیسے ہوائیں ہیں, اس میں ایک بڑا ایشو تھا کہ کس طرح ایک پھانسی دی جا رہی ہے کہ جو قتل ہے تو وہ روز ہوتا ہے آپ کے یہاں, تو اس لیے وہ سمبولک تھا. وہ تھا چاند گرہن. اب وہ چاند گرہن جو ملک کے 3 بڑے طبقے ہیں ان کا نیکسس تھا, وہ آج بھی ہے. تو وہ بھی تھا. نجات تھا جو کمیونٹی کا تھا, تو آج بھی وہ مسئلے موجود ہیں. تو میرے سیریلز میں جو مسئلے تھے بدقسمتی سے وہ ابھی بھی ہیں, تو اس لیے ان کی ریلیونس رہے گی. کیا ملک بھر میں سالہ سال ہونے والے ادبی فیسٹیول سے واقعی ادب کو کوئی فائدہ ہو رہا ہے؟ دیکھیے, فائدہ ان ٹرمز میں تو نہیں ہوتا کہ کل آپ کہیں کہ جی کیا فائدہ ہوا. یہ ہوتا سلو پروسیس. سلو پروسیس کیا ہے کہ ایک کمیونیکیشن ہے, ایک مکالمہ ہے, وہ ہو رہا ہے, تو اس کے اثرات نئی نسل پہ یا ذرا درمیانی نسل پہ آہستہ آہستہ پڑیں گے. بطور ایک استاد آپ ان نوجوانوں کو کیا مشورہ دینا چاہیں گے جو لٹریچر کی طرف آنا چاہتے ہیں؟ دیکھیے, میں تو یہ کہتا ہوں لٹریچر جو ہے وہ تمام علوم کا سنتھیسس ہے. دیکھیں نا, جو بھی لٹریچر ہے اس میں ہسٹری بھی ہے, جغرافی بھی ہے, فلاسفی بھی ہے, نفسیات بھی ہے, باقی علوم بھی ہیں, ایتھکس بھی ہے, سب کچھ ہے, ویلیوز بھی ہیں. تو ایسا علم یا ایسا تعلیم تو ضرور حاصل کرنی چاہیے. اور یہ بھول جائیں کہ آپ کو ملازمت ملے گی نہیں ملے گی. ملازمت کا تو کوئی بھی ضامن نہیں ہے, تو پھر کیوں نہ آپ ایک ایسا علم پڑھیں کہ جس میں ساری آگاہی ہو, وہ ہر طرح کی, اور وہ جڑا ہوا ہو ہسٹری سے, پیچھے سے روایت سے جڑا ہوا ہو, تو وہ تو پھر پورا علوم انسانی ہے. تو اس لیے میں یہی کہوں گا آپ سے. اور آپ کا لکھا ہوا ڈرامہ ہم کب دیکھ سکیں گے؟ دیکھیے, اس میں کوئی نہیں ہو سکتا ہے کل ہی کوئی مجھے اچھا موضوع لکھنے کو کہے یا میں خود موقع دیکھوں کہ مجھے اس پہ لکھنا ہے, تو انشاءاللہ لکھوں گا. کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. لیکن مجھے ابھی تک تو لگتا ہے کہ ان کو اس کی ضرورت نہیں ہے. جس دن وہ ضرورت محسوس کریں گے میں ضرور لکھوں گا.